دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میں سے تقریباً 94% لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر ہی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو جلدی سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ تو اب بنا کسی دیری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ 5 کی شروعات میں ہمیں وہی پہاڑوں والی جگہ دکھائی جاتی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں، مجھے یہ ابھی ہی پتا چلا ہے کہ اس جگہ کو انڈر ورلڈ کہتے ہیں، تو اب سے ہم اس جگہ کو انڈر ورلڈ ہی بلائیں گے، جہاں پر ہم بہت سارے ایسے ہولوز کو دیکھتے ہیں جو کہ انسانوں کے جیسے دکھائی دے رہے تھے، اور وہاں پر وہ بڑا ہولو بھی موجود تھا جس نے انوئے کے بھائی کو ایچیگو کے پیچھے بھیجا تھا۔ یہ ضرور یہاں پر کسی بڑی پلاننگ کی وجہ سے یہاں پر ہیں، لیکن ہمیں ابھی یہ نہیں بتایا جاتا۔ سین شفٹ ہوتا ہے جہاں ایچیگو اور اس کی فیملی ان کی موم کی ڈیتھ اینیورسری پر ان کی گریو کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، مگر کافی زیادہ گرمی ہونے کی وجہ سے یوزو کو پریشانی ہو رہی ہوتی ہے۔ تبھی ایچیگو کے ڈیڈ، جن کا نام ایشن ہے اور اب سے میں ان کو ایشن ہی بلاؤں گا، بڑے جوش میں یوزو سے کہتے ہیں کہ تمہیں ہار نہیں ماننی چاہیے، اور وہ تو وہاں پر اپنے ہاتھوں کے بل ہی کھڑے ہو گئے تھے، مگر کارن انہیں اگنور کرنے کا کہہ کر وہاں سے جانے لگتی ہے۔ تبھی ایشن بڑی تیزی کے ساتھ ان دونوں کے بیچ سے گزرتے ہیں، جس کی وجہ سے یوزو کی اسکرٹ اٹھنے لگتی ہے، اور کارن اس چیز سے غصہ ہو کر اسے ایک زوردار لات مارتی ہے، جسے وہ بال کی طرح گھومتے ہوئے وہاں سے گرنے لگتا ہے۔ تبھی ایچیگو بھی کہتا ہے کہ آج واقعی میں کافی زیادہ گرمی ہے، ابھی تو صرف جون کا ہی مہینہ ہے۔ پھر وہ وہی سین یاد کرتا ہے جب اس کی موم کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تبھی روکیا بھی ان کے سامنے آ جاتی ہے، جو کہ دور سے کھڑے ہو کر بڑے پیار سے ان کو ہائے کرتی ہے، اور ایچیگو بھی اسے وہاں پر دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو گیا تھا، جسے دیکھ کر یوزو ایچیگو سے پوچھتی ہے کیا آپ اسے جانتے ہیں، مگر ایچیگو صاف منع کر دیتا ہے، نہیں میں بالکل بھی اسے نہیں جانتا۔ تبھی کارن کہتی ہے کہ یہ لڑکی مجھے کہیں پر دیکھی لگ رہی ہے، جسے سن کر ایچیگو فوراً سے کہتا ہے ارے ہاں مجھے یاد آ گیا، وہ تو میرے مڈل اسکول کی کلاس فیلو ہے، اور وہ بڑے فنی انداز میں کہتا ہے کہ وہ مجھے بلا رہی ہے اور مجھے اسے بات کرنے جانا چاہیے، اور وہ روکیا کو پکڑ کے وہاں سے لے جاتا ہے، جسے دیکھ کر کارن عجیب طریقے سے اسمائل کرتی ہے، مگر یوزو اسے پوچھتی ہے کہ آخر تمہاری اس اسمائل کا کیا مطلب ہے، تو کارن اسے کہتی ہے کہ اب ہمیں اپنے بڑے بھائی کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، مگر یوزو کہتی ہے کہ تم ایسا تو مت کہو نا۔ یہاں ایچیگو کارن کو ایک جگہ پر لے آ کر پوچھتا ہے کہ آخر تم یہاں پر کیا کر رہی ہو، جس پر کارن اسے کہتی ہے کہ اگر کوئی ہولو تمہارے پیچھے آ گیا اور میں تمہارے ساتھ نہیں ہوئی تو تم کیا کرو گے، معاف کرنا لیکن مجھے ایک بات کافی زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ ایچیگو اسے بڑی حیرانگی سے پوچھتا ہے آخر کون سی بات، تو روکیا اسے کہتی ہے کہ تم نے کہا تھا کہ تمہاری موم کو مار دیا گیا تھا، اس وجہ سے میں پریشان تھی۔ روکیا کہتی ہے تم مجھے بتا سکتے ہو کہ آخر انہیں کس نے مارا تھا، مگر ایچیگو کہتا ہے کہ میں نے ایسے نہیں کہا تھا، تم اس بات کو بھول جاؤ۔ روکیا اسے پوچھتی ہے کہ تم اسپرٹس کو دیکھ سکتے ہو، مگر تمہیں نہیں پتا کہ تم نے انہیں کب سے دیکھنا شروع کیا ہے، اس لیے میں تم سے پوچھتی ہوں کیا تمہاری موم کو کسی ہولو نے مارا ہے، جسے سن کر ایچیگو حیران رہ جاتا ہے۔ اس کے بعد روکیا کہتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم بچپن سے ہی اسپرٹس کو دیکھتے آ رہے ہو، اور تم نے بچپن میں کسی اسپرٹ کو ہی دیکھا ہوگا جس کے پاس تم گئے تو اس نے ایک ہولو میں ٹرانسفر ہو کر تمہارے اوپر اٹیک کر دیا اور غلطی سے تمہاری موم کو مار دیا، مگر ایچیگو چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم چپ کر جاؤ۔ پھر وہ وہاں سے جاتے ہوئے کہتا ہے مجھے معاف کرنا اگر میں نے تمہیں ڈس اپوائنٹ کیا، لیکن جس نے میری موم کو مارا وہ میں تھا۔ یہ سن کر روکیا حیران رہ جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سوری پر جس کا نام ایچیکیرو ہے، اور ہم نے اس کو پچھلے ایپیسوڈ کے بالکل لاسٹ میں دیکھا تھا، ایک درخت کے پیچھے کھڑا ہو کر ان کی ساری باتیں سن لیتا ہے۔ اس کے بعد ہم انوئے اور تاتسوکی کو ایک ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جہاں انوئے تاتسوکی سے ایچیگو کے بارے میں پوچھ رہی ہوتی ہے کہ وہ بچپن میں کیسا تھا۔ روکیا اس سے پوچھتی ہے کہ آخر تم اس بارے میں کیوں پوچھ رہی ہو، تو انوئے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایچیگو ایک سیکرٹ ہیرو ہے جو کہ ہماری دنیا کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ کارن یہ سن کر کہتی ہے کیا ایک ہیرو، ویسے اگر یاد کروں تو ہم 4 سال کے تھے جب میں اسے پہلی دفعہ ملی تھی، وہ میرے ڈوجو میں آیا جس کے بال عجیب تھے، اس نے اپنی موم کا ہاتھ بڑے عجیب طریقے سے پکڑا ہوا تھا اور وہ کافی عجیب طریقے سے اسمائل بھی کر رہا تھا، اور وہ کافی زیادہ ویک بھی تھا، جو کہ چھوٹی سی چوٹ لگنے پر بھی رونے لگ جایا کرتا تھا۔ وہ بچپن میں کافی روتلو بچہ ہوا کرتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اپنی موم کو دیکھا کرتا تھا وہ رونا بند کر کے مسکرانے لگتا تھا، جو بات مجھے بالکل بھی پسند نہیں تھی، مگر جو بھی تھا وہ بچپن میں کافی زیادہ خوش رہا کرتا تھا، لیکن پھر جب ہم 9 سال کے ہوئے اس کی موم کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب میں نے اس بارے میں پتہ لگایا تو مجھے پتا چلا کہ وہ اسی جگہ پر جایا کرتا ہے جہاں پر اس کی موم کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور مجھے اسے اس حالت میں دیکھ کر کافی زیادہ برا لگا کرتا تھا۔ اس کے بعد ہم روکیا کو دیکھتے ہیں جو ایک جگہ پر بیٹھ کر ایچیگو کی کہی گئی وہی بات یاد کر رہی تھی کہ میں نہیں اپنی موم کو مارا ہے۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوچتی ہے کہ میں ایک بہت بڑی بیوقوف ہوں جس نے اس کو کہا کہ تمہاری موم کی ڈیتھ ایک ہولو کی وجہ سے ہوئی ہوگی۔ تبھی روکیا نے جو بیگ پہنا ہوتا ہے اس میں سے کون روکیا کو نیسما یعنی بڑی بہن کہتے ہوئے باہر نکلتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ اندر کافی زیادہ گرمی ہے، آخر ہم باہر کیا کر رہے
रहे हैं, क्यों ना हम घर वापस चले जाएं। मगर रूकिया कहती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमारी गैर मौजूदगी में इचिगो के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया तो उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। मगर कौन कहता है कि तुम सिर्फ होलोस की ही फिक्र करती हो, अगर तुम इसी तरह का एटीट्यूड रखोगी तो तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। तभी रूकिया को कुछ सेंस होता है और वो खड़ी होने लगती है और वो कौन को चुप रहने का भी कहती है। तभी उसे जंगल में से उसी दूसरे सोरी पर यानी इकिचिरो की प्रेजेंस सेंस होने लगती है। जब वो जंगल में जाकर चेक करती है तो इकिचिरो दरख्त के साथ टेक लगा के सो रहा था। तभी वो अंगड़ाई लेते हुए वहाँ पर जाग जाता है, जिससे कि रूकिया थोड़ी सी चुकन्नी हो जाती है। कौन जब देखता है कि वो तो एक सोरी पर है तो वो भागकर इचिगो के पास जाने लगता है। तभी हम इचिगो को देखते हैं जो कि उसी दिन के बारे में याद कर रहा होता है, जहाँ पर उसके सामने से एक ट्रक के गुजरने की वजह से उसके ऊपर पानी गिर जाता है तो उसकी मुंह बड़े प्यार से उसका मुंह साफ करती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें सड़क पर ऐसे ही नहीं चलना चाहिए। मगर इचिगो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूँ। इसे सुनकर इचिगो की मॉम कहती है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे बच्चे हो और वो उसका मुंह साफ करके कहती है कि अब हमें चलना चाहिए। तभी इचिगो कहता है क्या मैं आपका हाथ पकड़ के चल सकता हूँ, जिस पर इचिगो की मॉम कहती है क्यों नहीं। इचिगो का प्रेजेंट सेल्फ बोलता है कि जब भी मेरी मॉम मेरे करीब होती थी तो मुझे सारी चीजें बहुत ही ज्यादा आसान लगती थी। तभी इचिगो अपनी मॉम के साथ उसी नहर के किनारे से गुजर रहा होता है जहाँ पर वो उसी बच्ची को देखता है जो कि उसी नहर में गिर रही होती है। तो इचिगो उसकी मदद करने के लिए जाता है। इचिगो उस लड़की को बचाने के लिए उसकी तरफ भाग रहा होता है, मगर उसकी मॉम उसे रोकती है क्योंकि उसे वो लड़की दिखाई नहीं दे रही होती, क्योंकि शायद वो एक स्पिरिट है। इचिगो उस लड़की को बचाने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर वो वहाँ से गायब हो जाती है। इचिगो की मॉम जब इचिगो को बचाने के लिए ऊंचाई से आती है तो शायद गिरने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। इस दौरान इचिगो सोच रहा होता है कि मेरे डैड ने मुझे बताया था कि उन्होंने मेरा नाम इचिगो रखा, जिसका मतलब है सबको प्रोटेक्ट करने वाला। जब मैंने ये सुना था तो मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैं अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करूंगा। मैंने ऐसा सोचा तो था, लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि इसके बदले मुझे एक भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं अपनी मॉम से काफी ज्यादा प्यार करता था, ना सिर्फ मैं बल्कि हमारी पूरी फैमिली ही उनसे काफी ज्यादा प्यार करती थी। हमारी पूरी फैमिली का सेंटर हमारी मॉम थी। यहाँ पर इचिगो रोते हुए कहता है और मैंने अपनी फैमिली से वो सेंटर छीन लिया। इसके बाद हम यूजो और कारिन को देखते हैं जो कि अपनी मॉम की ग्रेव के सामने प्रेयर कर रही होती हैं। मगर यूजो तो वहाँ पर रोती ही जा रही थी, जिसे देखकर कारिन कहती है कि तुम हमेशा ही यहाँ पर आकर रोया करती हो। इस बात को 11 साल गुजर चुके हैं, अब हम बड़े हो गए हैं तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी हम ईशिन यानी इचिगो के डैड को देखते हैं जो कि हमेशा की तरह अजीब हरकतें ही कर रहा होता है। यार इसे देखकर मैं सोचता हूँ कि आखिर ये डॉक्टर बन कैसे गया और इचिगो की मॉम जैसी खूबसूरत लड़की इसकी जिंदगी में आई कैसे। उसकी इन्हीं अजीब हरकतों की वजह से कारिन एक बार फिर से उसके मुंह पर एक लात मारकर उसे दूर गिरा देती है। यहाँ रुकिया इकिचिरो से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इकिचिरो कहता है तुम तो रुकिया हो जो कि सोरी पर एकेडमी में काफी ज्यादा मशहूर है। तुम्हें कुछ की नाम की एक नोबल फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था और तुम रूकन डिस्ट्रिक्ट की प्रिंसेस मानी जाती हो। मेरा नाम इकिचिरो है और मैं तुम्हारे 2 साल के बाद उस एकेडमी में आया था। मगर रुकिया उससे पहचानने से साफ मना कर देती है, जिसे इकिचिरो को काफी बड़ा सदमा लगता है। फिर वो कहता है खैर जाने दो, वैसे मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। रुकिया उससे पूछती है क्या तुम स्टेल्थ फोर्स से हो, जिस पर इकिचिरो अपनी टोपी से डिंग करते हुए कहता है तुमने बिल्कुल सही पहचाना। यहाँ कौन झाड़ियों में भागते हुए इचिगो को ढूंढ रहा होता है, लेकिन वो एक हिल से गिर जाता है, मगर वो इचिगो के ऊपर ही आकर गिरता है, जिस पर इचिगो पहले तो बड़े आराम से उठता है, लेकिन फिर वो उसको गुस्से में पकड़ते हुए उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है, जिस पर कौन रोते हुए उसे बताता है कि रुकिया मुसीबत में है। दूसरी तरफ इकिचिरो रुकिया से कहता है कि मुझे सोल सोसाइटी से तुम्हारे बारे में पता करने के लिए भेजा गया है कि आखिर तुम इतने वक्त से इंसानी दुनिया में क्या कर रही हो। रुकिया बहाना बनाते हुए कहती है कि एक के बाद एक करके होलोस उसके सामने आते रहे, जिसकी वजह से वो सोल सोसाइटी वापस नहीं आ पाई। इकिचिरो उससे पूछता है तो आखिर तुम इस ड्रेसिंग में यहाँ पर क्या कर रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़के के साथ तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा है, जिससे रुकिया गुस्सा हो जाती है और वो उसके ऊपर एक अटैक करने लगती है, मगर इकिचिरो उसे उछलकर बच जाता है। वो कहता है कि ये काफी बुरी बात है, मुझे तो लगा था कि ये एक अच्छा बहाना होगा। अगर मैंने अपने सुपीरियर्स को तुम्हारे बारे में नहीं बताया तो मुझे जबरदस्ती तुम्हें अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। रुकिया कहती है क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो, अभी मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। इकिचिरो कहता है तो यानी कि मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और वो अपनी तलवार निकालने लगता है। तभी इचिगो और कौन भी वहाँ पर आ जाते हैं। इचिगो इकिचिरो से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। इचिगिरो कहता है ओह तो तुम मुझे दे सकते हो, और वो उल्टा इचिगो से ही उसके बारे में पूछने लगता है। इचिगो उसे अपने बारे में बताने लगता है, मगर रुकिया उसे रोक लेती है, मगर इचिगो बता देता है कि वो एक सब्स्टिट्यूट सोल रिपर है, जिसे सुनकर
ایکیچیرو حیران رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیا تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو، اور وہ روکیا سے کہتا ہے کہ تم نے کافی بڑا کرائم کیا ہے، جو سن کر ایچیگو اس بارے میں روکیا سے پوچھنے لگتا ہے۔ تبھی ایکیچیرو کہتا ہے کہ مذاق بہت ہو گیا، اور وہ ایچیگو کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے، جسے ایچیگو بڑی مشکل سے بچتا ہے، اور وہ کون کے منہ میں ہاتھ ڈال کر اس سول کینڈی کو نکالنے لگتا ہے تاکہ اسے کھا کر وہ ایکیچیرو سے مقابلہ کر سکے۔ ایکیچیرو اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے، مگر ایچیگو وقت رہتے سوری پر بن کر اس کے اٹیک کو کاؤنٹر کر لیتا ہے۔ ایکیچیرو کہتا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو سوری پر میں بڑی جلدی ہی ٹرانسفر کر لیا، اور ابھی بھی تمہاری ہیومن باڈی کام کر رہی ہے، آخر تم نے اس ٹیکنیک کو کیسے پرفارم کیا؟ ایچیگو کہتا ہے کہ جیسا کہ میں تمہارے اٹیک کرنے کے باوجود بھی تمہیں یہ بات بتاؤں گا، اور وہ اسے لڑنے کے لیے تیار ہونے لگتا ہے، مگر روکیا اسے روکنے لگتی ہے، مگر وہ اسے کہتا ہے کہ تمہارے پاس تمہاری تلوار نہیں ہے، تم مجھے ہی اس معاملے کو سنبھالنے دو۔ اس کے بعد وہ دونوں آپس میں لڑائی کرنے لگتے ہیں۔ تبھی کارین کو کچھ محسوس ہونے لگتا ہے، اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتی ہے۔ یوزو اسے اس بارے میں پوچھتی ہے۔ تبھی کارین کو ایک ہولو کے بولنے کی آواز آتی ہے، تو تم یہاں پر ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ہولو جو کہ انہیں دکھائی نہیں دے رہا ہوتا ہے ان کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ یہاں ایچیگو اور ایکیچیرو آپس میں فائٹ کر رہے ہوتے ہیں، مگر ایکیچیرو ایچیگو کے اوپر بھاری پڑ رہا ہوتا ہے۔ تبھی روکیا کے فون پر میسج آتا ہے کہ یہاں آس پاس ایک ہولو ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں فائٹ کرنا بند کر دیتے ہیں، اور ایچیگو روکیا کے پاس جانے لگتا ہے۔ وہ روکیا سے پوچھتا ہے کہ آخر وہ ہولو کہاں پر ہے۔ روکیا بتاتی ہے کہ وہ یہاں قریب ہی ہے، اور اس کی اسپرچوئل انرجی کافی زیادہ ہے۔ تبھی ایکیچیرو ان کے پیچھے آ کر کہتا ہے کہ تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو، جسے وہاں پر دیکھ کر کون اور ایچیگو ڈر جاتے ہیں، اور وہ اسے پوچھتے ہیں کیا تم ہم سے دوبارہ سے فائٹ کرنے والے ہو؟ مگر روکیا اسے کہتی ہے کہ ابھی ان سب چیزوں کا وقت نہیں ہے، اگر تم اپنی فیملی کو بچانا چاہتے ہو تو ہمیں جلدی ہی وہاں پر جانا ہوگا۔ جو سن کر ایچیگو اور روکیا وہاں پر بھاگ کر جانے لگتے ہیں۔ دوسری طرف وہ ہولو یوزو اور کارین کو پکڑ کر مار رہا ہوتا ہے۔ ایچیگو اور روکیا بھی بھاگتے ہوئے وہاں پر آ رہے ہوتے ہیں، اور ایچیگو روکیا سے پوچھتا ہے کہ بڑے کرائم سے اس کا کیا مطلب تھا، مگر روکیا اسے کہتی ہے کہ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے تمہیں اپنی فیملی کی فکر کرنی چاہیے۔ ایکیچیرو بھی بھاگتے ہوئے ان کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے۔ ایچیگو بھاگتے ہوئے روکیا سے پوچھتا ہے کیا اب تم مجھ سے میری موم کے بارے میں نہیں پوچھو گی؟ جس پر روکیا پوچھتی ہے اگر میں تم سے اس بارے میں پوچھوں گی تو کیا تم مجھے بتاؤ گے؟ جب تم اس بارے میں مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو میں اس بارے میں تم سے ضرور پوچھوں گی۔ دوسری طرف وہ ہولو یوزو کو کھانے ہی والا تھا۔ ایچیگو اور روکیا ان تک پہنچنے کی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرے، ویڈیو کیسی لگی اس بارے میں کامنٹس میں بتائیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور ہماری مزید ویڈیو کو بھی سپورٹ کریں۔ تب تک کے لیے اتے کی مس۔